کہ ایک طرف آپ لوگوں کی مذاکراتی کمیٹی بن گئی، مذاکرات ہو رہے ہیں، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ مذاکرات ہمیں تحریری طور پہ لکھ کے دیں، دوسری طرف سول نافرمانی کی تلوار بھی سر پہ ہے، تیسری طرف جو یہ 9 مئی کے ملزمان ہیں ان کے فیصلے بھی آ رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جتنی بھی آپ کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں کوئی فروٹفل ثابت ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں اس طرح ہے کہ ہمیں پہلے بھی پتہ تھا، اور اسی وجہ سے ہم کہتے تھے کہ جب مذاکرات ہونی چاہیے تو ان لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے جن کے ہاتھ میں ڈیسیژن پاورز ہوتی ہیں. اگر ڈیسیژن پاور آپ کے ہاتھ میں ہے تو آپ کے جو کوآرڈینیٹر ہیں ان کے ساتھ ڈسکشن کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مطلب ٹو بی ویری آنسٹ، ٹھیک ہے، میں ان کے ساتھ کہہ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی ٹائم چینج کرا لو، یہ کر لو، کیونکہ دیٹس یور ڈیسیژن، یا جو بھی ڈیسیژن لے رہا ہے. لیکن ہمیں ہمیشہ کہا جاتا تھا کہ جی آپ لوگ حکومت کے ساتھ بات نہیں کرتے ہو، آپ یہ نہیں کرتے ہو. تو ہم نے کہا چلو یار بلف کال کر لیتے، اور حکومت سو کالڈ جو کہتی ہے کہ ہم ڈیسیژن میکنگ میں ہمارے پاس اختیارات ہیں، ہم نے آپ سے بات کر لیتے ہیں. اب جب مذاکرات ہوتے ہیں تو مذاکرات بیسیکلی مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جیسے ہم پٹھانوں میں ہوتے ہیں، اس کو ہم جرگا سسٹم کرتے ہیں، آپ بیٹھ کے آپس میں ایک پرابلم کا سولوشن نکالتے ہیں. لیکن جب آپ سولوشن نکال رہے ہوتے ہیں اس دوران میں ایک بندہ اٹھ کے دوسرے کو تھپڑ نہیں مارتا، یا ایک بندہ دوسرے کی بےزتی نہیں کرتا، یا ایک بندہ دوسرے کیس کو ڈیمین کرنے کی کوشش نہیں کرتا، بیکاز دیز آر دی unethical things during the time period. ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں کہ 9th May کے اوپر. ایوری بڈی تھنکس 9th May، ایوری بڈی اکراس دا بورڈ انکلوڈنگ پی ٹی آئی، کہ 9th May جو واقعہ ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب اس واقعہ کی جس طریقے سے اس کی سزا ہو رہی ہے، اس کی سزا پہ کوئی پرابلم نہیں ہے. اچھا. لیکن جس پروسیجر کے تحت اس کی سزا ہو رہی ہے وہ پروسیجر ٹھیک نہیں ہے. فار ایگزامپل آرٹیکل 175 سب سیکشن 3 کہتا ہے کہ جو جوڈیشری ہے اور ایگزیکٹو ہے ان کو سیپریٹ ہونا چاہیے، لیکن جو ملٹری کورٹس کا جو جج ہے وہ ایک ایگزیکٹو ممبر ہے، وہ انڈر دا منسٹری آف ڈیفنس آتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کو وہ یہ کر نہیں سکتا. نمبر 2، جیسے ایو نے بھی کہا ہے کہ آرٹیکل 14 آف جس پہ پاکستان سگنیٹری ہے، وہ آرٹیکل 14 بیسیکلی پاکستان کا جو ہے وہ آرٹیکل 9 اور 10 کو ملا کے بنتا ہے، اس کو ملا کے بنتا ہے، جس میں آپ کو رائٹ آف فیئر ٹرائل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ رائٹ آف جسٹس ہے. ٹھیک ہے. وہ دونوں چیزیں بھی اس میں وائلیٹ ہوتی ہیں. نمبر 2، یہ ان کیمرہ سیشن ہے. دیٹ مینس کہ جو آپ بیچ میں ویڈیوز دکھا رہے ہیں، جو آپ بیچ میں پروف دکھا رہے ہیں، وہ کوئی ایز سچ نہیں ہے. اینڈ پلس جب آپ اس کو ہوتے ہیں وہاں انٹیمیڈیشن ہوتی ہے، وہاں پہ سب کچھ ہوتی ہے، تو وہ جو ایک فریڈم ہوتا ہے جو 164 کے تحت کے لحاظ سے، جس پہ میاں نواز شریف صاحب اور ان کے اوپر جو فاضی قائز عیسیٰ صاحب نے کیا تھا کہ حدیبیہ پیپر مل کا جو کیا تھا، وہ اسی بیس پہ تھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ تو اس میں تھے، کسٹڈی میں تھے، ان کے اوپر تھوڑا سا دباؤ ڈال کے یہ کیا گیا. تو وہ تو اگر اس لحاظ سے کریں تو یہ ہر ایک چیز کی کو نگیٹ کرتا ہے. نمبر 2، اگر ہم کسی حد تک مان لیتے ہیں کہ یہ جو 9th May تھا، یہ اس میں جو چیزیں غلط ہوئی ہیں اس کی سزا تھی، تو پھر ایسے کتنے لوگ ہیں جو 9th May میں ملوث تھے، لیکن جب انہوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا تو ان کو سزا نہیں دی گئی، ان کو بلکہ جزا دی گئی. کسی کو کوئی پوزیشن دے دیا، کسی کو مطلب جس نے پریس کانفرنس کر دی ہے کوئی اور پارٹی جوائن کر لی، اس کو سزا کی بجائے جزا دے دی ہے. سو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو چیز ہے، یہ گورنمنٹ جو ہے، چونکہ ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ یہ جب ہم بات کرتے ہیں آرمی پرسنل کی، ہمارے جوانوں کی، جہاں جن لوگوں کی شہادتوں کی بات کرتے ہیں، ان میں جو سب سے بڑا جو علاقہ جس سے وہ آتے ہیں وہ یہ پنڈی یا نردرن پنجاب میں ہے. صحیح ہو گیا. پنڈی سے لے کے جیلم تک ہے. پنڈی سے لے کر جیلم تک یہ 19 سیٹیں بنتی ہیں. ان 19 سیٹوں میں آپ کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے، جیت عوام نے انہی فیملیز نے جن میں سے ہر ایک جگہ سے کوئی آیا، انہوں نے ووٹ کس کو دیا. ٹھیک ہو گیا سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا. کاظمی صاحب آپ کی طرف آؤں گی کہ مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، اوپر سے ڈیل کی ایک چھ مگویاں بھی ہو رہی ہیں، پھر 9 مئی کے واقعات میں سزائیں بھی ہو رہی ہیں، سول نافرمانی کی تلوار بھی ہے، تارڑ صاحب بھی کوئی نہ کوئی دھمکی دے دیتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مذاکرات فروٹفل ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیں جی، مذاکرات سے پہلے بھی ہمارا موقف یہی تھا کہ ایک غیر سنجیدہ سیاسی جماعت تو نہیں کہہ سکتے، ایک جتھا ہے یہ، جس نے ثابت کیا اپنے ہر قدم سے کہ وہ ریاست کے خلاف ہمیشہ برسر پیکار نظر آئے.
ہم اس وقت بھی پتا تھا ہمیں کہ یہ مذاکرات جو ہیں یہ بالکل غیر سنجیدہ ہیں، کیونکہ ساتھ ساتھ سول نافرمانی کی کال چل رہی تھی اور ترسیلات زر کو روکنے کے حوالے سے بھرپور طریقے سے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو روکا جا رہا تھا، اور اب تک روکا جا رہا ہے. تو ریاست کے ماتھے پہ بندوق رکھ کے کوئی بھی جو پارٹی، کوئی بھی سیاسی جتھا وہ مذاکرات نہیں کر سکتا. اس کو بلیک میلنگ کہتے ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ جب یہ ان کی ملاقات ہوتی ہے، ہمیں اس پہ ہمیشہ خدشہ نظر آتا تھا کہ جب بھی یہ کسی منطقی انجام تک پہنچیں گے تو جو بانی تحریک انتشار ہیں وہ اس کو کھلے عام اس کو ویٹو کریں گے. ہمارا کیونکہ 100% باتیں نہیں سکتی کسی چیز کی. اب 9 مئی کے حوالے سے ایک بڑا کلیئر سٹانس تھا. جب بھی بانی تحریک انصاف سے بات ہوتی ہے تو انہوں نے ایک ہی جملہ کہتے تھے کہ اگر کوئی بندہ قصوروار ہے تو ان کو پکڑے نا، ان کو سزائیں دیں. سر وہ تو سی سی ٹی وی فوٹیج کا بھی کہتے ہیں، وہ تو جوڈیشل کمیشن بنانے کا بھی کہتے ہیں. یہ دیکھیں نا، شروع میں اسی طرف آ رہا ہوں. ہم پھر اس کے بعد انہوں نے وہ ثبوت مانگے، ہر چیز ریاست نے ان کے سامنے رکھی. اب جب سزائیں دی گئیں تو جو لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ ایجنسیز کے اپنے لوگ ہیں، یہ فوج نے کروایا ہے، یہ پی ایم ایل این نے کروایا ہے، تو ساتھ ساتھ ان کی فوٹیجز بھی چلائی گئی ہیں. جب وہ سزا کی خبریں چل رہی تھی سارا دن، ساتھ ساتھ ان کی جتنی کاروائیاں تھیں، خواہ وہ جناح ہاؤس ہو، ایئر بیس ہو، جی ایچ کیو ہو یا دیگر جو آرمی کی املاک ہے، ہر ایک چیز کے ثبوت ساتھ ساتھ دکھائے گئے. ہمیں تو یہ لگ رہا تھا کہ جب یہ سزائیں ہو چکی ہیں اور تمام تر ثبوت سامنے ہیں تو اس پہ وعدہ، اس پہ خیال، خان صاحب اس کی تائید کریں گے اور تحریک انصاف اس کی تائید کرے گی کہ جو لوگ اس میں شریک تھے ان کو سزائیں دی گئی ہیں. لیکن اب جن لوگوں کو یہ اون نہیں کر رہے کاظمی صاحب ایک اور گلہ بھی ہے کہ جس سوشل میڈیا پہ آپ لوگ پابندی لگاتے ہیں، پھر اسی سوشل میڈیا کے ثبوتوں پہ آپ لوگ سزائیں بھی دیتے ہیں، کیونکہ سی سی ٹی وی کی تو کوئی فوٹیج بھی سامنے نہیں آئی. جتنی بھی آئی ہیں وہ موبائل فون سے بنی ہوئی آئی ہیں. وہ بڑی مصدقہ ہے نا، اس میں ان کے بیانات ہیں، ان کے لفظی جو انہوں نے دھمکیاں دی تھی ریاست کو اور لوگوں کو ترغیب دے کے لے کے جا رہے تھے، وہ بیانات ہیں ان فوٹیجز کے اندر. وہ صرف کچھ چہرہ، ہاں اگر یہ کہہ سکیں، انہوں نے ابھی تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ خدا نہ خواستہ وہ فیک ہیں، وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنی ہوئی فوٹیجز ہیں، اس پہ تو کسی نے اعتراض نہیں کیا. وہ تو بالکل سامنے ہے. جوڈیشل کمیشن کا جہاں تک ان کا مطالبہ ہے وہ صاف نظر آ رہا ہے کہ ایک جو جوڈیشل پروسیس ہے اس میں تاخیری ایک حربہ ہے، کیونکہ وہی جو ثبوت ہمارے پاس ہیں جن پہ سزائیں دی گئی ہیں. اور یہ کہہ رہے تھے جی فیئر ٹرائل. لیکن کاظمی صاحب جب سپریم کورٹ کا حتمی فیصلہ آئے گا یہ سویلینز کے ٹرائل کے اوپر، تو پھر ان جو سزائیں ہیں ان کی کیا وقت رہ جائے گی؟ دیکھیں، ہمیں یہ بڑا قوی امید اور یقین ہے اس بات پہ کہ ریاست نے کسی بندے کو، یہ جو ملٹری کورٹ سے سزائیں ملی ہیں، ہمیں نہیں لگتا تمام تر ثبوت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ کسی کے ساتھ بھی کوئی زیادتی ہوئی ہے. تو جب سپریم کورٹ کے سامنے یہ تمام تر چیزیں رکھی جائیں گی، اور جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ای یو نے کہہ دیا اور فورن جتنے بھی جو طاقتیں ہیں، جو لابنگ فرم کے ذریعے معاملات چل رہے ہیں سارے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، خاصا پیسہ لگے. ہم تو یہ کہتے تھے یہ بیرونی فنڈڈ فتنہ ہے، تو وہ تمام تر جو فنڈ تھا وہ ایک طرف لگ رہا ہے، جو فیئر ٹرائل ہیں وہ بالکل مل رہے ہیں، اور انسانی حقوق کی کسی قسم کی کوئی پامالی نہیں ہو رہی یہاں پہ. اور بالکل ہم یقین بھی دلائیں گے جو اس حوالے سے پوچھے گا، جو باز پرس ہوگی کسی بھی جانب سے. صحیح ہے.